السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک انٹرسٹنگ خبر شیئر کروں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کے استعمال کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ بڑی مزیدار خبر ہے اور اس پر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ لوگ تو اب اس فتوے کے بعد جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے دیا ہے اس کے بعد تو لوگ کافر کافر وی پی این کافر کے نعرے لگانے لگے ہیں عذرائے مذاق۔ تو اس پر مولانا طارق جمیل نے بھی بڑا ایک جواب دیا ہے، رد عمل دیا ہے کہ وی پی این اگر استعمال کرنا غیر شرعی ہے، کیونکہ وی پی این کے ذریعے فحش سائٹس جو ہیں، ویب سائٹس، ان تک رسائی ہوتی ہے، غیر قانونی جو سائٹس ہیں ان تک رسائی ہوتی ہے۔ تو وی پی این سے ہٹ کے موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ موبائل میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ غیر شرعی تو کام وہ ہوتا ہے نا جو موبائل میں بھی ہو سکتا ہے، وی پی این کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وی پی این کا استعمال غیر شرعی کیسے قرار دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے؟ میں پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے جو موقف دیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ خود اس کا کمپیریزن کریں۔ یہ ہے جی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ حکومت اور ریاست کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کا انسداد کرے، لہٰذا غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا، جن میں وی پی این کی بندش شامل ہے، شریعت سے ہم آہنگ ہے اور کونسل کی پیش کردہ سفارشات تجاویز پر عمل درآمد ہے۔ ان اقدامات کی ہم تائید اور تحسین کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر وی پی این وغیرہ کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو، شرعاً ممنوع ہے۔ ریاست کی طرف سے وی پی این بند کرنے کا اقدام قابل تحسین ہے۔ وی پی این کا استعمال اس نیت سے کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی جائے، شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ حکومت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ذرائع اور ٹیکنالوجیز کے استعمال پر مؤثر پابندی عائد کی جائے جو معاشرتی اقدار اور قانون کی پاسداری کو متاثر کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے ایک سوال وی پی این کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ وی پی این کا استعمال شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب اسے بلاک شدہ یا غیر قانونی ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ جواب میں شریعت کی رہنمائی کرتے ہوئے مزید کہا کہ جی وی پی این ایک تکنیکی ذریعہ ہے جس کے ذریعے صارفین اپنی اصل شناخت اور مقام کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی عام طور پر سیکیورٹی اور پرائیویسی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ وی پی این کا استعمال ایسی ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جن کو شرعاً یا قانوناً ممنوع ویب سائٹس کہا جاتا ہے یا جو حکومت کی طرف سے بلاک ہو۔ ان میں اخلاق باختہ ویب سائٹس اور معاشرے میں جھوٹ یا ڈس انفارمیشن پھیلا کر انارکی پیدا کرنے والی ویب سائٹس جو ہیں شامل ہیں۔ وی پی این کے ذریعے آن لائن چوری بھی کی جاتی ہے اور چور کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق کسی بھی عمل کی جواز یا عدم جواز کا دار و مدار جو ہے اس کے مقصد اور طریقہ استعمال پر ہے۔ چونکہ وی پی این کو بلاک شدہ یا غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسلامی اور معاشرتی
ممنوع ہے، معاشرتی طور پر ممنوع ہے، معاشرتی اسلامی اور معاشرتی قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہوگا، اور یہ گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ شریعت میں ممنوع ہے۔ مزید برآں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فتویٰ کیوں جاری کیا ہے۔ اچھا، بشرطے کہ وہ قوانین اسلامی اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ پاکستان میں ایسی کوئی ویب سائٹ بلاک نہیں جس سے جائز طریقے سے تفریح معلومات حاصل کر سکیں یا پیسے کما سکیں یا رابطے کر سکیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی نے شرعی بیان میں مزید کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 30 مئی 2023 کو ایک مشاورتی اجلاس جو ہے منعقد کر کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور اس پر موجود توہین آمیز اور غیر اخلاقی مواد کے انسداد کے لیے اقدامات کرنے کی سفارشات پیش کی تھیں۔ یہ سفارش بھی کی تھی کہ اس حوالے سے پی ٹی اے، سائبر کرائم ونگ، FIA سوشل میڈیا ویب سائٹس کی رجسٹریشن کا عمل جلد از جلد شروع کرے، اور تمام وی پی این کو بند کرنے کے لیے بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ مزید یہ کہ اس حوالے سے آگاہی کے لیے مختصر اور مؤثر ویڈیوز اور آڈیو پیغامات تیار کیے جائیں، جن کو وقتاً فوقتاً میڈیا پر چلایا جائے۔ اگر حکومت وقت نے کسی ویب سائٹ یا مواد کو معاشرتی فائدے کے پیش نظر بلاک کیا ہے تو اس بلاک کو توڑنا صرف قانون شکنی نہیں بلکہ اسلامی اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ جو 2 دن پہلے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے پر رد عمل دیتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ جی اگر VPN حرام ہے تو پھر موبائل فون استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ چند روز قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ VPN جو ہے نا، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، یہ مخفف ہے اس کو حرام قرار دیا تھا، جس کے بعد ملک میں اس حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ دوسری جانب PTA نے بڑی تعداد میں غیر رجسٹر VPN جو ہے بلاک کرتے ہوئے VPN کی رجسٹریشن آسان بنا دی ہے۔ اس حوالے سے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی شرعی کونسل نے فتویٰ دیا ہے۔ اگر VPN حرام ہے تو پھر تو موبائل بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں VPN کے بغیر ہی اتنی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس لیے میرا خیال، مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں VPN کو حرام قرار دینے سے متعلق فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ تنگ ذہنی اور یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، VPN جو ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا مخفف ہے، اور یہ جو ہے ایک ایسے نیٹ ورک کا نام ہے جو صارفین کو پوشیدہ طور پر براؤزنگ کی اجازت دیتا ہے۔ ایسے تمام ممالک جہاں پر انٹرنیٹ صارفین کے لیے سوشل میڈیا سائٹس تک رسائی جو ہے ممکن نہیں ہوتی، وہاں پر VPN کی مدد سے صارفین اپنا مقام تبدیل کر کے ان سوشل سائٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے پاکستان میں کیونکہ حکومت نے ٹویٹر جو ہے وہ اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، فائر وال بھی لگا دی ہوئی ہے۔ PTI کے جو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پروپیگنڈا ٹیمیں ہیں، ان کے خلاف یہ اقدامات کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ پھر VPN یوز کر کے ٹویٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد حکومت نے VPN کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی ہے، اور بہت سارے VPN جو ہیں، بڑی تعداد میں VPN جس کو غیر قانونی VPN کہا جا رہا ہے، ان کو بھی بند کر دیا ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی اس فتوے کے بعد کہ VPN، جس طرح لوگ اب نعرے لگانے لگے ہیں کہ بھائی VPN غیر شرعی،
ایک تو پھر موبائل کیسے شرعی ہوا، موبائل کا استعمال کیسے شرعی ہوا، موبائل میں بھی یہی چیزیں فحش سائٹس جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں بغیر وی پی این کے۔ تو مولانا طارق جمیل کی بات میں بھی ایک لاجک ہے اور دلیل موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں باقی علماء کرام اس پر کیا اپنی رائے دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔